الحمد للہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ احد وذاتہ صمد وذاتہ سمیع وذاتہ بصیر وذاتہ قدیر وذاتہ جلیل وذاتہ جمیل وذاتہ ولی وذاتہ علی ثم الصلاة والسلام علی رسولہ اسمہ احمد علی السماء واسمہ محمد فی الارض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد قيل له في شأن خلقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بر محمد ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول وولي الرسول ووزير الرسول ونصير الرسول ومطيع الرسول وسفير الرسول وحفيظ الرسول ناطق الحجة الرسول وباب عطرة الرسول ووارث علم الرسول وزوج البنت الرسول صاحب نور على نور الذي هو السيد المظفر الامام المطهر والشجاع الغضنفر ابي شبير وشبر قاسم طوبى والصقر الذي هو ذو القرنين ووالد السبتين اعني الحسن والحسين قيل له في شأن خلقه ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين صلوات بر محمد صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقط قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام کان عمی العباس نافذ البصیرہ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. کوشش کریں کہ ایک مجلس والی صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات. مجلس والی صلی علی محمد وآل محمد. صاحبان فہم و ذکا، محبان آل ابا، موالیان نقطہ با، سلامت رہیے. میرے لیے باعث افتخار ہے کہ آج اس سالانہ شب رنج و علم میں مالک کردگار کی طرف سے یہ شرف عطا ہوا کہ آپ جیسے علیم، متین، فہیم اور ذہین اذہان کے سامنے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. میں پہلا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. میرے اساتذ کے بھی اساتذ یہاں تشریف فرما ہیں، اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ، پر باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ. سرکار میں پہلا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. مجھے آپ کی تعداد سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ مجالس میں کہا ہے کہ ہمارا مکتب وہ ہے جہاں بندوں کی تعداد دیکھی نہیں جاتی، کیونکہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں 72 بھی 9 لاکھ پر بھاری ہوا کرتے ہیں. بھائی یہاں 72 میں میں نئے چہرے دیکھ رہا ہوں تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قبلہ ہمارے 72 بھی ہوں تو 9 لاکھ پر بھاری ہوا کرتے ہیں. ہمارے یہاں تعداد کو دیکھا نہیں جاتا، بندوں کی گنتی کو دیکھا نہیں جاتا، بندوں کی شمارش کو دیکھا نہیں جاتا، بلکہ ہم 1400 برس سے یہ ناز کرتے آئے ہیں، ہم 1400 برس سے یہ شکر کرتے آئے ہیں. پروردگار تیرا شکر، تو نے ہمیں قلیل بنایا، ذلیل نہیں بنایا. کیا کہنے، کیا بولے آپ جی ہیں خدا کی. آپ بھی بولیں گے جی ہو. علی کا ذکر سن کے آدمی بزدل نہیں رہتا. جسے علم کی خیرات ملی جو کسی بھی زاویے سے وہ بشر جاہل نہیں رہتا. کیا کہنے اے علی علی. سرکار سلامت رہیے، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. ہم کم ضرور ہیں، بے عزت نہیں ہیں. ہم قلیل ضرور ہیں، ذلیل نہیں ہے. سرکار میں پہلا جملہ ابھی روکا ہوا ہے، میں چاہ رہا ہوں زمین ذہن اتنی زرخیز ہو جائے. میں پہلا جملہ جو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں اب وصول فرمائیے گا، کیونکہ میں آپ کی تعداد کو نہیں، آپ کی معرفت کی مقدار کو دیکھ رہا ہوں. حمد ہے اس پروردگار لم یزل لا یزال کے لیے، حمد ہے اس معبود مطلق کے لیے، حمد ہے اس علی العظیم کے لیے. اب حمد کس بات کی ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حمد ہے اس
علی العظیم کے لیے جس نے ہمارے دلوں پر یا محمد، دھڑکنوں پر یا علی، سینوں پر یا حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ. ہمارے دلوں پر یا محمد ہے، دھڑکنوں پر یا علی ہے، سینوں پر یا حسین ہے. اور سرکار ہم نے تو اس خاندان کا ذکر کیا ہے کیونکہ حسین کے ذکر سے ابتدا کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ پہلے میں دیکھوں گا آپ کیسے سماعت فرما رہے ہیں، پھر آپ نے دیکھنا ہے میں کیسے پڑھ رہا ہوں. خدا کی قسم حسین اللہ کے معجزے کا نام ہے. حسین کائنات کا وہ سخی ہے جس نے سخاوت کے اصولوں کو پلٹ کے رکھ دیا ہے. حسین سے کوئی چیز منسوب ہو جائے، حسین اسے قیامت تک کی زندگی دے دیتا ہے. مجھے پتا ہے دامن وقت بہت گزر چکا ہے، لیکن جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سرکار کائنات کا کوئی سخی حسین ابن علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دلیل آپ کے حوالے کروں، کتنا بڑا بھی سخی ہو، آپ دروازے پر ایک بار خیرات مانگنے جائیں گے وہ خیرات دے دے گا، 2 بار مانگنے جائیں گے وہ دے دے گا، تیسری مرتبہ اپنے نوکر سے کہے گا جاؤ کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، جاؤ کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں. تو پتا چلا کائنات کا کوئی کتنا بڑا سخی ہو بار بار مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے، بار بار مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے. اب جو علی کے ذکر میں اپنے ہاتھ کی عبادت کرنے آیا ہے اس کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. کائنات کا کتنا بڑا بھی سخی ہو بار بار مانگیں گے تو ناراض ہو جاتا ہے. حسین کائنات کا وہ مطلق العنان سخی ہے جسے بار بار نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. کیا کہنے، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرے حیدری. آپ جی سرکار بھائی لطف آ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ. تالی نہ جائے. مجلس حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سماج. بھائی کیا کہنا. دیکھیں بھائی یہ سرجانی ٹاؤن کا چنیدہ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور مجھے آپ کی سماعتوں پہ خدا کی قسم غرور کی حد تک ناز ہے. آپ جیسے سن رہے ہیں، آپ سننا جانتے ہیں تبھی پڑھوانا بھی جانتے ہیں. تو سامعین گرامی کائنات کا کتنا بڑا بھی سخی ہو، ایک بار مانگیں گے دے دے گا، 2 بار مانگیں گے دے دے گا، تیسری بار مانگیں گے نوکر سے کہے گا جاؤ کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں. تو ابھی میں نے جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، جملہ بھی روکا ہے. کائنات کا ہر سخی بار بار مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے. حسین کائنات کا وہ مطلق العنان سخی ہے جو بار بار نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے. ابھی جملہ میں آپ کے حوالے کروں. کائنات کی سخاوت کا اصول یہ ہے، امیر بانٹ رہا ہوتا ہے غریب لے رہا ہوتا ہے. نہیں جانی سر نہیں ہلانا، زبان کی عبادت کرنی ہے. جملہ کائنات کی قیمت کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کائنات میں سخاوت کا اصول یہ ہے، قبلہ میں آپ سے دعا چاہوں گا، امیر بانٹ رہا ہوتا ہے غریب جھولی پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے. لیکن حسین نے سخاوت کے اصول کو پلٹ کے رکھ دیا. آؤ ہماری مجالس میں آ کر دیکھو، غریب بانٹ رہا ہے، امیر جھولی پھیلا. کیا کہنے یار غریب بانٹ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، غریب بانٹ رہا ہے. پھٹی قمیض والا بھی جھولی پھیلا کر کھڑا ہے، کروڑ پتی بھی جھولی پھیلا کر کھڑا ہے. شعیب بھائی نے ابھی حسینیت کا نعرہ لگایا، آپ نے زندہ باد کہا. خدا کی قسم صرف حسین خود ہی زندہ باد نہیں ہے، جو حسین سے منسوب ہو جائے وہ بھی زندہ باد ہو جاتا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا. سرکار کوئی چیز حسین سے منسوب ہو جائے تو وہ بھی زندہ باد ہو جاتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے، آپ میرا خیال سے خاموشی کا روزہ رکھ کے آئے ہیں، وہ میں نے افطار کروا کر جانا ہے ابھی انشاءاللہ، میں دیکھوں گا، سلامت رہیے. سرکار کائنات میں کوئی چیز بھی حسین سے منسوب ہو جائے، اگر کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے تو وہ گھر نہیں رہتا، عزا خانہ ہو جاتا ہے. بھائی جاگے گا، بہت بڑا جملہ ہے. اگر کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھر نہیں رہتا، عزا خانہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی آنسو حسین سے منسوب ہو جائے وہ آنسو نہیں رہتا، رومال سیدہ کی زینت بن جاتا ہے. اگر کوئی گھوڑا حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھوڑا نہیں رہتا، وہ ذوالجناح بن جاتا ہے. اگر کوئی کپڑا حسین سے منسوب ہو جائے وہ کپڑا نہیں رہتا، غازی کے علم کا پھریرا بن جاتا. آپ جی ہیں حاطف صاحب، آپ
سرکار کمال کر دیا آپ نے. میں ابھی آپ کی طرف جملہ کر رہا ہوں, سرکار ابھی جملہ روک لیا ہے. اگر کوئی گھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ گھر نہیں رہتا, عزا خانہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی آنسو حسین سے منسوب ہو جائے, اب خدا کی قسم استقبال میں کھڑے بھی ہو جائیں گے تو بھی جملہ بڑا ہے, داد تھوڑی ہے. اگر کوئی کپڑا حسین سے منسوب ہو جائے وہ کپڑا نہیں رہتا, غازی کے علم کا پھریرا بن جاتا ہے. اگر کوئی آنسو حسین سے منسوب ہو جائے وہ آنسو نہیں رہتا, رومال سیدہ کی زینت بن جاتا ہے. آگے والے, پیچھے والے, گلی والے, علی والے, جملہ سنیں. اگر کوئی پتھر حسین سے منسوب ہو جائے, اگر کوئی پتھر حسین سے منسوب ہو جائے وہ پتھر نہیں رہتا, وہ در ہو جاتا ہے. اگر گناہگار حسین سے منسوب ہو جائے وہ گناہگار نہیں رہتا, وہ حور ہو جاتا ہے. حسینیت حسینیت جذبے سے حسینیت یزیدیت نعرے حیدری. شعیب بھائی کمال کیا آپ نے, مولا آپ کو سلامت رکھے, حوصلہ افزائی کا بخشش کا اختیار ہے مولا حسین کو. کیا کہنے, خالق کو یوں پسند محمد کا لال ہے. ہاں. جب چاہے جسے چاہے جنت کرے عطا. ہوا اب تک جہاں کے سامنے حور کی مثال ہے. حیدری یا علیہ سلامت رہیے سرکار, یہی حق ہے. اگر کوئی گناہگار حسین سے منسوب ہو جائے تو وہ گناہگار نہیں رہتا, وہ حر ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے پہلے منسوب ہو. جاگیے گا, منسوب ہونا شرط ہے, اور منسوب آپ نے کردار کے ذریعے ہونا ہے, اپنے افکار کے ذریعے ہونا ہے, اپنے چلنے پھرنے کے ذریعے. کیونکہ حسینی کا بیٹھنا بھی حسینی ہوتا ہے, اٹھنا بھی حسینی ہوتا ہے. حسین زندہ ہے, حسین نہیں ہے زندہ, بولے نا حسین زندہ ہے. میں دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دنیا سمجھ رہی ہے, شعیب بھائی کائنات کی قیمت کا جملہ ہے, دنیا سمجھ رہی ہے جو گلا کاٹ دے وہ جیت جاتا ہے. اب اوپن ایئر ہے, مجھے پتا ہے آپ کی آوازیں ویسے نہیں نکلیں گی, لیکن انشاءاللہ جس کو آواز لسان اللہ کے صدقے میں ملی ہے وہ انشاءاللہ کوشش ضرور کرے. دنیا سمجھتی ہے جو گلا کاٹے وہ جیت جاتا ہے, جس کا گلا کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے. یہی ہے نا اصول. اب میں اصول جیسے پلٹا ہے حسین نے, میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دنیا سمجھتی ہے جو گلا کاٹ دے وہ جیت جاتا ہے, جو حسینی چہرے موجود ہیں, جو گلا کاٹ دے وہ جیت جاتا ہے, جس کا گلا کٹ جائے وہ ہار جاتا ہے. لیکن کائنات کے اصولوں کو حسین نے پلٹ کے رکھ دیا. حسین سر کٹوا کر بھی زندہ باد ہے, یزید گلا کاٹ کر بھی مردہ باد. مل کے آخری بندے تک. ہاں 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 نہیں نہیں نہیں, آپ یہی ہاتھ رکھے گا, میں نے جملہ پورا نہیں کیا. حسین گلا کٹوا کر بھی زندہ باد ہے, یزید سر کاٹ کر بھی مردہ باد ہے. آپ سب کے چہرے پر میری نگاہ ہے. حسین گلا کٹوا کر بھی زندہ باد ہے, یزید گلا کاٹ کر بھی مردہ باد ہے. ابھی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, امیر المومنین بارگاہ میں انشاءاللہ اگلے سال تک اس جملے کی گونج رہے گی. حسین سر کٹوا کر بھی زندہ باد ہے, یزید گلا کاٹ کر بھی مردہ باد ہے. اور کمال یہ نہیں ہے کہ حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ باد ہے. کمال بالائے کمال یہ ہے حسین غیروں میں بھی زندہ باد ہے, یزید اپنوں میں بھی مردہ باد. کیا کہنے, آپ جی ہیں کیا کہنے. وہ یزیدیت ہر بات پہ شرمندہ ہے. ہاں. وہ کرتے ہیں بم دھماکے جو مجلس شبیر میں, بابا انہیں یقین ہے اب تک حسین بھی زندہ جیو. زندہ باد, زندہ باد, زندہ مردہ آباد. مل کے حیدری برائے خشنودی سرکار امام حسین علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. کیا سماتے ہیں وہی سرجانی کی. آپ جو دیواروں سے لگے ہیں, آپ بھی ساتھ ہیں نا مجلس میں, آپ دیوار سے لگے ہیں, میں در کا ذکر کر رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار میرے لیے بڑا مشکل ہے قبلہ عابد حسین نقوی صاحب کے سامنے گفتگو کرنا, لیکن انشاءاللہ یہ ایسے حضرات ہیں کہ جنہوں نے سب سے مولا کے چھوٹے ذاکر کی بھی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے. ان کی حوصلہ افزائی سے قبلہ پڑھ رہا ہوں. تو سرکار حسین سر کٹوا کر بھی زندہ باد ہے. اور ایک اور جملہ کہوں, اب میں پڑھنے کچھ اور آیا تھا لیکن میں سوچ کر نہیں آتا, جو آپ پڑھوائیں گے وہی پڑھ رہا ہوں. 1400 برس گزر گئے, 1400 برس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ہر دور میں یزید بدلتا رہا, حسین ایک رہا. نہیں نہیں نہیں, آپ پیچھے رہ گئے ہیں, ذکر آگے نکل گیا ہے. ہر دور میں یزید بدلتا رہا,
حسین، خدا کی قسم یہ جملہ ایسا تھا کہ آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اترتا، وہیں ٹھہر جاتا. ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا. یزید کبھی ہارون کی شکل میں آ گیا، نہیں بولیے کہ جس کی زبان ذکر کی امانت ہے. یزید کبھی ہارون کی شکل میں آ گیا، یزید کبھی مامون کی شکل میں آ گیا، یزید کبھی متوکل کی شکل میں آ گیا، یزید کبھی منصور دوانقی کی شکل میں آ گیا، یزید کبھی حجاج بن یوسف کی شکل میں آ گیا. ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا. یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا. یزید بدلتا کیوں رہا، حسین ایک کیوں رہا؟ جو حسینی بیٹے ہیں ان کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. یزید بدلتا کیوں رہا، حسین ایک کیوں رہا؟ جرمنی میں بندہ موجود تھا، ایک مرتبہ اٹھ کر کہنے لگا آؤ میں بتاتا ہوں یزید بدلتا کیوں رہا، حسین ایک کیوں رہا. بندہ کھڑا ہوا، لوگوں کی نگاہیں بندے پر پڑی، کہا سن، یزید بدلتا اس لیے رہا کیونکہ یزید کی ماں میں سنا تھی. بھائی یزید بدلتا اس لیے رہا کیونکہ یزید کی ماں میں سنا تھی. اللہ دنیا میں مائیں بھیجتا رہا، وہ یزید کی ماں کے کردار پر عمل کرتی رہی، یزید جیسے بچے جمتی رہی. یزید بدلتا اس لیے رہا کیونکہ یزید کی مائیں جیسی مائیں آتی رہی. حسین بدل کیسے سکتا ہے؟ اللہ نے فاطمہ پیدا ہی نہیں. کیا کہنے، سلامت رہیے. نعرے حیدری، سلامت برائے کیا کہنے خوشنودی بھائی آپ پنجتن پاک علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی. میں بہت شکر گزار. تھوڑی سی زبان سرکار، حسین بدل کیسے سکتا ہے؟ اللہ نے فاطمہ دوبارہ پیدا ہی نہیں کی. ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا. ہائے ہائے، یہ ہے مقام جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا. تو سامنے کہا میں موڈ ہے تو میں آگے بڑھوں. دراصل میں نے ایک حدیث کی تلاوت فرمائی، انشاءاللہ اسی جملے سے میں اس پر آ رہا ہوں کیونکہ بڑا بہترین اہتمام کیا ہے علی مہدی نقوی صاحب نے. اور خدا کی قسم خراج تحسین پیش کیا جائے کہ اس سن میں عمر نہیں کہا. ہائے 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 ہائے، بڑا تنازع چل رہا ہے نا. میں تو سن کہہ رہا ہوں کہ اس سن میں اتنی بہترین عزاداری. اور جب سے یہ بھائی لگے ہوئے ہیں اس عزاداری کو بپا کرنے کے لیے، میں جانتا ہوں مجھ سے کانٹیکٹ میں تھے، تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکاؤٹ والے بھائی، رینجرز والے بھائی، پولیس والے بھائی، میں ان کو حسین کا کرم سناتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم رائے گاہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. حسین کا کرم سن کر جائیے گا اور پوری مجلس بھلے بھول جائیے گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا. بھائی مسجد نبوی ہے، ممبر پر رسول بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کے زانو کے ممبر پر حسین بیٹھا ہوا ہے. یہی جملے ہوتے ہیں جو آپ دل لے لیتے ہیں. رسول کے زانو کے ممبر پر حسین بیٹھا ہوا ہے. اب یہ لائٹنگ والے، ساؤنڈ والے، مووی والے، جتنے مومنین، جتنے اہل سنت برادران بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں، وہ حسین کا کرم سن کر جائیں کیونکہ یہ مجالس دل توڑنے کے لیے نہیں ہوتی، دل جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں. پیغام لے کر جائیے گا قبلہ. میں پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حسین کا کرم کتنا ہے، کتنا کریم ہے حسین، کتنا سخی ہے حسین. رسول کے زانو پر حسین مولا بیٹھے ہیں. رسول اللہ کبھی حسین کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی حسین کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی حسین کے رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں. مجمع دیکھ رہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ رسول کچھ فرمائیں گے. رسول اللہ تو حسین سے پیار کیے جا رہے ہیں. جب لوگوں کے چہرے کے تیور بدلے نا، رسول نے کہا یا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ. فرمایا اے میرے صحابہ، اس سے پہچانو یہ حسین ہے. بھائی جاگیے گا، لوگ رسول اللہ کو پہچاننے کے پیچھے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں اسے پہچانو. ابھی جملہ سنیے گا، انشاءاللہ یہ جملہ رسول اللہ کا ہے، میرا جملہ نہیں ہے. اس کا جملہ ہے جو پیغمبر اسلام ہے، رونق زمین و آسمان ہے، محبوب الہ العالمین ہے، ترجمان مشیت ہے، مولاؤں کا مولا ہے، حضرت رسول ثقلین ہے، جد الحسن والحسین ہے. ایک مرتبہ رسول نے کہا ھذا حسین فاعرفوہ، اسے پہچانو یہ حسین ہے. پھر نبی نے کہا جدہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کا دادا بھی جنتی ہے. بھائی جاگیے گا جسے بات سمجھ میں آئے. جدہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کا دادا بھی جنتی ہے. جدتہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کی دادی بھی جنتی ہے. ابوہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کا بابا بھی جنتی ہے. امہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کی ماں بھی جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کا بھائی بھی جنتی ہے. امہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کی ماں بھی جنتی ہے. اختہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کی بہن بھی جنتی ہے. پھر فرمایا سنو محبہ فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کا چاہنے والا بھی جنتی ہے. محبی فی الجنہ، یہ وہ حسین ہے جس کے چاہنے والے کو چاہنے والا بھی جنتی ہے. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ.
یہ وہ حسین ہے جس کے چاہنے والے کو چاہنے والا بھی. کیا کہنے حسین سے محبت نہیں کر سکتے، حسینیوں سے تو کرو. کیا کہنے. واہ واہ. سرکار شعیب بھائی آپ سننے والے لوگ ہیں تو آپ کے حوالے جملہ کہہ رہا ہوں. دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں. واہ واہ واہ. دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں. حسین جیسا دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں. تھک گئے ہیں میرا خیال سے، تھکاوٹ کا اظہار کر دیا آپ نے. کیا کہنے. کیونکہ میں نے جو حدیث پڑھی کانا امی العباس نافذ البصیرہ، یقیناً میرا چچا عباس بصیرتوں کا نفاذ کرنے والا ہے. قبلہ میرا جی چاہتا ہے کہ مولا عباس کی شان میں کچھ جملے کہے جائیں. بسم اللہ بسم اللہ. میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ عباس کا تعارف بیان کر سکوں، کیونکہ اللہ بولے تو پتہ چلے عباس کسے کہتے ہیں. یاری ہاتھ یاد جی. واہ واہ. اور سب کو معلوم ہے آغاز اور انجام وفا. اے غلط جو بھی کہے ہم نے پیا جام وفا. ایک ہستی نے دیا خلق کو پیغام وفا. وہ شیشے میں کہاں نور جو الماس میں ہے وہ سارے عالم کی وفا حضرت. سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے. بھائی کیا کہنا، بزرگوار میرا سلام قبول کریں. سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے. قبلہ بس اب میں رٹا لگا کے تو مجلس میں آیا نہیں ہوں، اب جملہ یہ بھی سن لیجئے گا. کچھ چیزیں کائنات میں بنائی کچھ اور گئی ہیں، نام کچھ اور رکھا گیا ہے. ہاں جی بھائی آپ مائک کا ٹھیک استعمال کر رہے ہیں، یہی حق ہے. یہ مائک گانے کے لیے نہیں لگایا جاتا، یہ مائک علی کے ذکر میں بولنے کے لیے لگایا جاتا ہے. آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں. اب جملہ سنیے گا. بزرگوار نے جو مصرع کہا ہے اس کے حوالے سے، کائنات میں اللہ نے کچھ چیزیں بنائی کچھ اور ہیں، نام کچھ اور رکھا ہے، حقیقت کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتی ہیں. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حقیقت میں کچھ اور ہیں، نام کچھ اور رکھا ہے. بنایا رحمت کو ہے، نام محمد رکھا ہے. نہیں ہاتھ نہیں اٹھے آپ کے. بنایا رحمت کو ہے، نام محمد رکھا ہے. بنایا شجاعت کو ہے، نام علی رکھا ہے. بنایا حسن کو ہے، نام حسن رکھا ہے. بنایا احسان کو ہے، نام حسین رکھا ہے. بنایا حیا کو ہے، نام فاطمہ رکھا ہے. بنایا وفا کو ہے، نام عباس. اللہم صلی علی محمد. قبلہ بھائی سلامت رہیے. آپ ایک دوسرے کو داد دیتے رہیں گے تو میرا ٹائم ختم ہو جائے گا. سرکار بنایا حیا کو ہے، نام فاطمہ رکھا ہے. بنایا وفا کو ہے، نام عباس رکھا ہے. کون عباس؟ بطول کی دعاؤں اور آرزوؤں کا نام عباس. ہائے ہائے ہائے. بطول کی دعاؤں اور آرزوؤں کا نام عباس. علی کی تہجد کی گڑ گڑاہٹ کا نام عباس. اردو سمجھنے والے یہاں سے بہتر کہاں ملیں گے. شعیب بھائی آپ کا تو خود کا کام اتنا اچھا ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بطول کی دعاؤں اور آرزوؤں کا نام عباس. علی کی تہجد کی نماز کی گڑ گڑاہٹ کا نام عباس. اب جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے عباس مولا کی شان میں. سرکار جان سے پیارا جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا، جس کے کپڑے جنت کے نوکر سیے اسے حسین کہتے ہیں، جن کے کپڑے جنت کی ملکہ سیے اسے یار بولو نا یار. با وفا با وفا با وفا با وفا یا عباس یا عباس. نعرے حیدری. بھائی کیا سماعت فرما رہے ہیں آپ خدا کی قسم. سرکار یہ ہے عباس جن کے کپڑے جنت کے نوکر سیے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے کپڑے خاتون جنت سیے. ہائے ہائے ہائے. یہ ہے عباس. عباس کا سب سے مشہور لقب کیا ہے؟ علمدار. اب اس پر بھی جملہ سنیے گا. علمدار ہے عباس. اچھا علم صرف حضرت عباس نے نہیں اٹھایا، حضرت حمزہ نے بھی اٹھایا، جعفر طیار نے بھی اٹھایا، خود مالک لواء الحمد علی نے بھی علم اٹھایا. لیکن آج علمدار علی کو نہیں کہا جاتا،
ارے یار جاگیے گا خدا کی قسم. آج علمدار علی کو نہیں کہا جاتا, جعفر طیار کو نہیں کہا جاتا, حمزہ کو نہیں کہا جاتا. اب جملہ سنیے گا, وجہ کیا ہے؟ علمدار صرف عباس کو کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ جب حمزہ نے علم اٹھایا, علم کے نیچے منافق بھی موجود تھے. جاگیے گا, جب عباس نے علم اٹھایا اور دوسروں نے علم اٹھایا, فرق کیا ہے؟ جب جعفر طیار نے علم اٹھایا, علم کے نیچے مومن بھی تھے منافق بھی تھے. جعفر طیار نے علم اٹھایا, علم کے نیچے منافق بھی تھے مومن بھی تھے. حمزہ نے علم اٹھایا, علم کے نیچے منافق بھی تھی مومن بھی تھے. علی نے علم اٹھایا, علم کے نیچے مومن بھی تھے منافق بھی تھے. لیکن جب سے عباس کے پنجہ ولایت میں علم آیا ہے, علم کے نیچے قرار آئے ہیں, فرار نہیں آئے. یار آپ بھی نعرہ لگائے نا, یا علی یا علی یا علی. جاگیے گا, جب سے علم پنجہ ولایت عباس میں آیا ہے, اس کے بعد سے علم کے نیچے قرار آئے ہیں, فرار نہیں آئے. اور علم کا سنیے گا, حمزہ نے بھی علم اٹھایا, جعفر طیار نے بھی علم اٹھایا, خود مائک اللبائل حمد علی نے بھی علم اٹھایا. میں یہ جملہ چاہ رہا ہوں خدا کی قسم ویسے وصول ہو جائے جیسے اس جملے کا حق ہے. آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں, حق ادا کر رہے ہیں, لیکن یہ جملہ آپ کے حوالے کرو. علم حمزہ نے بھی اٹھایا, جعفر طیار نے بھی اٹھایا, مالک لواء الحمد علی نے بھی اٹھایا, لیکن دوسروں کے علم اٹھانے میں اور علمدار عباس کے علم اٹھانے میں فرق کیا ہے؟ حمزہ نے علم اٹھایا, علم اوپر تھا ہاتھ نیچے تھا. جعفر طیار نے علم اٹھایا, علم اوپر تھا ہاتھ نیچے تھا. علی نے علم اٹھایا, علم اوپر تھا ہاتھ نیچے تھا. جب سے عباس کے ہاتھوں میں آیا, علم نیچے رہ گیا, ہاتھ اوپر. اور جو وفا سیکھنا چاہتا ہے وہ بھائی مایوس کبھی نہ جائے گا, میرا ہاتھ کھلا ہے. جب سے علم کے عباس کے ہاتھوں میں آیا ہے, علم نیچے رہ گیا ہے. سرکار اب آپ پوچھیں گے کتاب میں کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے. یار جاگیے گا, میں تو یہی جملے آپ کے حوالے کرنا آیا ہوں, کیونکہ میں نے یہ یاد رکھیے گا, ان پڑھوں کے خاندان میں میٹرک پاس بھی پڑھا لکھا کہلاتا ہے. آپ نہیں بولے میری جان, بات سمجھ میں آئے تو ضرور بولیے گا. ان پڑھوں کے خاندان میں قبلہ سبق سنا رہا ہوں, میٹرک پاس بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے, لیکن جہاں سارے پی ایچ ڈی ہوں, میٹرک پاس کونے میں بیٹھا ہوتا ہے. جاگیے گا, میں تو علی مہدی صاحب کے حکم پر آ گیا ہوں. اب آپ جانے جیسا سلوک رہے آپ کا. بخیلوں کے گھر میں 10 روپیہ خیرات کرنے والا بھی سخی کہلاتا ہے. یہ جملے ہیں, جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بزدلوں کے گھر میں جھڑک کر بولنے والا بھی بہادر کہلاتا ہے. بند کمرے میں ماچس کی تیلی کی لائٹ بھی روشنی کہلاتی ہے, لیکن جہاں سورج ہو وہاں 100 وولٹ 1000 وولٹ کا بلب بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بزدلوں کے گھر میں جھڑک کر بولنے والا بھی بہادر کہلاتا ہے. ان پڑھوں کے خاندان میں میٹرک پاس بھی پڑھا لکھا کہلاتا ہے. بخیلوں کے گھر میں 10 روپیہ خیرات کرنے والا بھی سخی کہلاتا ہے. آؤ تمہیں عباس کا تعارف کراؤں, یہ بخیلوں کے گھر کا سخی نہیں ہے, یہ بزدلوں کے گھر کا بہادر نہیں ہے, یہ بند کمرے کی روشنی نہیں ہے, بلکہ جہاں حسن حسن جلوہ فرما ہو, حسین جیسے حسین کے ڈیرے ہو, اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر ہو, علی جیسا اللہ کا چہرہ ہو, اس گھر میں جو قمر بنی ہاشم کہلائے اسے جیو لاریب. علی علی بڑا حوصلہ دیا آپ نے خدا کی قسم. یہی حق ہے, یہی حق ہے. یہ ہے عباس جہاں حسن حسن جلوہ فرما ہو, حسین جیسے حسین کے ڈیرے ہوں, اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر ہو, علی جیسا اللہ کا چہرہ ہو. کیونکہ کسی نے علی سے پوچھا تھا, یہ جملہ میں نے یہاں پہلے بھی کہا ہے لیکن کچھ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں تو کہتا چلوں
کسی نے علی سے کہا تھا یا علی آپ آئینہ بہت دیکھتے ہیں, آپ کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہے, جب گھر سے نکلتے ہیں تو بھی آئینہ دیکھتے ہیں, جب گھر جاتے ہیں تو بھی آئینہ دیکھتے ہیں, بڑا ناز ہے آپ کو اپنے حسن پر. علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا مجھے اپنے حسن پر ناز نہیں ہے, میں آئینہ اس لیے دیکھتا ہوں, نبی نے کہا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جاگیے گا بھائی, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, اسی لیے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں. لیکن جب 4 شعبان اللہ نے عباس کو بھیجا, بندے نے آ کر کہا یا علی اب آپ کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اب اللہ نے عباس بھیج دیا. یا جبا حیدری سلامت رہے, حیدری علی جیو. ٹائم ختم رہا, ٹائم ہے پوچھو. اللہم صلی علی محمد. شعیب بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. یہی حق ہے. جب عباس اللہ نے علی کو دیا, بندوں نے کہا یا علی اب آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب آپ کو اپنی شبیہ نظر آئے گی. جو دکھنے میں علی ہو اسے علی کہتے ہیں, جو دکھنے میں بھی عباس ہو اسے عباس کا بیٹا. جاگیے گا, خدا کی قسم میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عباس کا بیٹا ابو الفضل عباس ہے, علی کا بیٹا عباس خود علی ہے. تو سامعین گرامی یہی علی ہے. صفین کے میدان میں علی نے کہا آج میرا جی چاہتا ہے میرا کوئی بیٹا جا کر لڑے. میں پہنچ گیا ہوں آپ کے حوالے. صفین کے میدان میں علی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میرا کوئی بیٹا جا کر لڑے, لیکن مجھے جلدی بہت ہے, جلدی بڑی ہے. ایک مرتبہ علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ دوڑ کر قریب آیا, کہا بابا آپ کا بیٹا ہوں, جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیں. علی نے کہا بیٹا چلے جاؤ, لیکن تمہیں پتا ہے سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر ہے. کہا بابا جانتا ہوں, آپ ایسا کریں مجھے اپنی تلوار دے دیں اور اپنا گھوڑا دے دیں. 1.5 لاکھ کا لشکر ہے, اگر 1.5 لاکھ کو شکست دے کر مغرب میں آپ کے پیچھے نماز نہ پڑھوں مجھے بیٹا نہ کہیے گا. آپ تھک گئے ہیں میرا خیال سے, میں تو بڑا ہمتن گوش ہو کے آپ کا حوالے کر رہا ہوں. کہا سرکار مغربین آپ کے پیچھے نہ پڑھوں, اپنا بیٹا نہ کہیے گا. علی نے سینے سے لگایا, کہا بیٹا 1.5 لاکھ کے لشکر کو شکست دے کر مغرب تک واپس آ جانا بہت بڑا کمال ہے, علی کے بیٹے کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا, لیکن بیٹا مغرب میں بڑی دیر ہے. یار آپ پیچھے رہ گئے ہیں, مجھے پتا نہیں ہے میں کس کو سنانے آیا ہوں, لیکن بیٹا مغرب میں بھی بڑی دیر ہے. کہا بابا اس سے بھی جلدی چاہیے. کہاں؟ کہا بیٹا صرف ہو کر نہیں آنا, بتا کر بھی آنا ہے. علی چھوٹا ہو یا بڑا علی علی ہوتا ہے, یزید بڑا ہو یا چھوٹا یزید یزید ہوتا. جاگیے گا. اب جملہ اون ابن علی نے سنا, علی کا 22 سال کا جوان بیٹا دوڑ کر آیا, کہا بابا اس سے بھی جلدی چاہیے. کہا ہاں بیٹا اس سے بھی جلدی چاہیے. کہا بابا ایسا کریں آپ مجھے اپنی تلوار بھی دے دیں, لشکر بھی دے دیں, گھوڑا بھی دے دیں. کہا بیٹا تینوں چیزیں لے جاؤ, پہلے یہ بتاؤ دیر کتنی لگے گی. یا چہروں پر نور پھیلائے تو میں جملہ آپ کے حوالے کروں. کہا بابا بڑے بھائی نے کہا تھا مغرب تک واپس آئیں گے, مجھے آپ اپنا گھوڑا بھی دے دیں گے تو میں 1.5 لاکھ کے لشکر کو فنا کر کے ظہرین میں پیچھے مڑ کر دیکھیں گے. ظہرین میں پیچھے آپ کے پہلو میں نماز ادا نہ کروں تو اپنا بیٹا نہ کہیے گا. علی نے سینے سے لگایا, کہا اون ابن علی ظہر تک 1.5 لاکھ کے لشکر سے لڑ کر واپس آ جانا علی کے بیٹے کا ہی کمال ہے, لیکن بیٹا ظہر میں بڑی دیر ہے. یار آپ کے چہرے حیران ہیں, میں تو سرکار جملے پہ کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. جب کہا نا بڑی دیر ہے, اب بڑی دیر ہے, سارے بیٹوں کو علی نے کہا بڑی دیر ہے, کہ اتنے میں نگاہ انتخاب علی عباس کے چہرے پر پڑی, عباس کے چہرے پر پڑی. اب جملہ سننا جو مجلس میں آئے ہو. ایک مرتبہ علی نے عباس کو قریب بلایا, سینے سے لگایا, کہا عباس تو بتا تیرا کیا خیال ہے, تیرا کیا خیال ہے. عباس نے کہا بابا اگر آپ کی اجازت ہو نہ آپ کا گھوڑا چاہیے, نہ آپ کا لشکر چاہیے, نہ آپ کی تلوار چاہیے. جملہ سننا امیر المومنین بارگاہ میں. کہا بابا نہ آپ کی تلوار چاہیے, نہ آپ کا گھوڑا چاہیے, نہ آپ کا لشکر چاہیے. کہا بیٹا پھر کیا چاہیے. کہا بابا آپ کا حکم چاہیے, شبیر کی مرضی چاہیے. یہ معرفت ہے, آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی مہدی. کہا بابا
یا علی ابھی جملہ سننا، میں پورا جملہ کہوں. کہا بابا آپ کا حکم چاہیے، شبیر کی مرضی چاہیے. ہائے ہائے ہائے. حسین کا وفادار عباس. ابھی جملہ پورا ہونے دیجیے گا. کہا بابا آپ کا حکم چاہیے، شبیر کی مرضی چاہیے. کہا بیٹا تلوار بھی نہیں چاہیے، گھوڑا بھی نہیں چاہیے، لشکر بھی نہیں چاہیے. اچھا نہ لے جا، یہ تو بتا دیر کتنی لگے گی. یار تھوڑا سا جاگیے گا، بزرگوں سے بھی میں دعا چاہوں گا اس جملے پر. کہا دیر کتنی لگے گی. عباس نے پہلے پورے لشکر کا مطالعہ کیا، مطالعہ کا لطف لے لیا، پورے لشکر کا مناظرہ کیا. ایک مرتبہ مشاہدہ کر کے عباس نے کہا بابا 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، میں میمنہ سے نکلوں گا، میسرہ سے نظر آؤں گا. نہیں نہیں آپ پیچھے رہ گئے ہیں، جملہ عباس کا ہے، علی کے علی بیٹے کا جملہ ہے. کہا بابا میں میمنہ سے نکلوں گا، میسرہ سے نظر آؤں گا. قلب لشکر کا کلیجہ کاٹتے ہوئے غازی تیرے پہلے دشمن کو مار کر 1.5 لاکھویں کی گردن پر پہنچے گا. علی نے کہا بیٹا دیر کتنی لگے گی. عباس نے کہا بابا بس اتنی دیر لگے گی جب غازی 1.5 لاکھویں کی گردن پر پہنچے. اگر اتنے میں پہلے کی گردن زمین پر گر جائے مجھے بیٹا نہ کہنا. اللہ اکبر. سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے. یک زباں حیدری. بابا جب غازی 1.5 لاکھویں کی گردن پر پہنچے، اگر اتنے میں پہلے دشمن کی گردن زمین پر گر جائے، ان کے معجزوں میں شک نہ کیا کریں. خدا کی قسم یہاں حیرانی بھی عبادت ہے، لیکن حیرانی شک کی نہیں ہونی چاہیے. یہ عباس ہے، خدا کی قسم علی کا علی بیٹا ہے، خلق میں بھی عباس ہے، خلق میں بھی عباس ہے. جو ہاشمیوں کا چاند ہو اسے عباس کہتے ہیں. بس آخری جملہ کہو علی مہدی، مجھے پتا ہے دامن وقت میں جو گنجائش تھی وہ ختم ہو گئی. ممبر پر رسول ہیں، رسول اللہ کا دور ہے، مسجد نبی ہے، ممبر پر رسول ہیں، سامنے چھلکتا ہوا مجمع ہے، منور چہرے ہیں، سارے چہروں میں ہاشمی الگ. ہائے ہائے یار پیچھے رہ گئے ہیں، اب اتنی دیر ہو گئی ہے. سارے چہروں میں ہاشمی الگ. ہاشمیوں میں سب سے چمکتا ہوا چہرہ علی ابن ابی طالب کا. علی کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رسول اللہ کے لب ہلے. آواز آئی یا علی انت نجم بنی ہاشم. اے علی تو ہاشمیوں کا ستارہ ہے، اے علی تو ہاشمیوں کا ستارہ ہے. جملہ ختم ہوا، وقت تبدیل ہوا، ممبر بدلا، خطیب بدلا، زمانہ بدلا، دور بدلا، سلسلہ بدلا. نفس کی جگہ نفس آیا، روح کی جگہ روح آئی، بدن کی جگہ بدن آیا، نفسوں کی جگہ نفس آئی. ایک مرتبہ نبی کے مقام پر علی کھڑے ہیں، مجمع بھرا ہوا ہے، چمکتے ہوئے چہرے ہیں، سارے چہروں میں ہاشمی الگ. اب جسے محمد نے ستارہ کہا تھا اس علی کے لب ہلے یا عباس انت قمر بنی ہاشم. یا علی 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 جیو بیٹا علی 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 جیو بیٹا علی 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 جیو علی 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 شہزادہ علی 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 واہ واہ علی 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 یا علی علی سلامت حق ہے در مولا تمہیں سلامت رکھے. تو سامعین اکرامی یہ ہے عباس کی شجاعت. جسے علی جیسا چاند کہے اسے عباس کہتے ہیں. اور اسی عباس کی ملکہ کی چادر نیزے سے اتاری گئی. اجرکم من اللہ. یہ ایک جملہ تھا کہ جس نے مصائب کی جانب سفر کرا دیا. عزادارو اتنا بہادر عباس ہے، لیکن اس عباس کا سر نیزے کی نوک پر ٹک نہیں رہا. سنو گے عزادارو، بار بار عباس کا سر ملعون نیزے کی نوک پر چڑھاتے تھے، عباس کا سر گر جاتا تھا. عزادارو
یقیناً وجہ یہی ہوگی عباس اپنی نگاہوں کے سامنے علی کی بیٹی کا برہنہ سر نہیں دیکھ سکتا. اجرکم اللہ زہرا، یہی حق ہے. مولا تمہارا گریہ قبول کرے، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. یہی عزاداری ہے نا، خدا کی قسم پہلی محرم سے روتے آ رہے ہو، آج 4 ربیع الاول ہو گئی ہے. عزادارو مجھے جانتا ہوں کہ بہت دیر سے روتے آ رہے ہو، تھک سکتے ہو نا، انسان ہو تھک جاتے ہو، سجاد تو نہیں ہو. سجاد تو نہیں ہو نا. وہ سجاد کا حوصلہ تھا جو کبھی بازاروں میں گریہ کرتا تھا، کبھی درباروں میں گریہ کرتا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی تھی، پیروں میں بیڑیاں ہوتی تھی، کمر میں لنگر ہوتا تھا، گلے میں توق ہوتا تھا، ہر موڑ پر کہتا تھا ارے کوئی چادر لاؤ میرے ساتھ علی کی بیٹی. اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا. بس عزاداروں مجھے پتا ہے جو تھکا ہوا ہے وہ بس دعا کرے 2 آنسو ضرور عطا ہو. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. تمہیں پتا ہے نا آج کس کی مصیبت بیان کرنی ہے، جانتے ہو نا عزاداروں؟ مصیبت اس کی بیان کرنی ہے جسے نام علی والا ملا، چہرہ محمد والا ملا. نام علی والا ملا، چہرہ محمد والا ملا. سنو گے عزادارو کون؟ شبیہ پیمبر اکبر. ہائے ہائے ہائے. مجھے علی مہدی جب کہہ رہا تھا نا علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا، میں نے اسے روایت بتائی تھی. میں نے کہا جب علی اکبر کی شہادت یا مسائب بیان ہوتے ہیں نا، اگر کوئی نہ رو سکے، کوئی تھکا ہوا ہو، کسی کی آنکھ سے آنسو نہ آئے، کوئی لاپرواہی برت جائے، تو اکبر کی ماں ام لیلا اس مومن کا نام لے کر کہتی ہے اے مومن تیرا قصور نہیں، تو نے میرے اکبر کو دیکھا جو نہیں تھا، تو نے میرے اکبر کا چہرہ جو نہیں دیکھا تھا، تو نے میرے اکبر کی زلفیں جو نہیں دیکھی. اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا. یہ جوان دیکھو کیسے گریہ کر رہا ہے. مولا تمہارا گریہ قبول کرے، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. بس ایک جملہ سننا جو رونے آئے ہو. مجھے پتا ہے تم سے برداشت نہیں ہوگا. عزادارو جب شام کے بازار میں نیزوں پر سروں کو لایا گیا، نیزوں پر سروں کو لایا گیا نا، ایک ضعیفہ آگے بڑھی، ضعیف مستور ضعیف عورت آگے بڑھی، نیزوں پر سروں کو دیکھنے لگی. علی اصغر کے سر کو دیکھ کر کہنے لگی اے شمر کیا یہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا؟ قیامت دی عزادارو. کہا اے شمر یہ جو ننھا سر ہے 6 مہینے والا، کیا یہ بھی تیری بیعت کا انکار کرتا تھا جو تو نے اس کا سر قلم کر دیا؟ عزادارو پھر عباس کے سر پر نگاہ پڑی. اب جملہ سننا جو رونے آئے ہو. اچانک اس ضعیفہ کی نگاہ اس سر پر پڑی جسے علی اکبر کا سر کہا جاتا. گریے میں بخل نہ کرنا، مولا تمہارا گریہ قبول کرے. عزادارو جب علی اکبر کے کٹے ہوئے سر پر، نور والے سر پر اس ضعیفہ کی نگاہ پڑی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگی اے جوان میں تیرا نام تو نہیں جانتی لیکن ایک بد دعا کرنا چاہتی ہوں. عزادارو سنو گے؟ ضعیفہ نے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی اے جوان میں تیرا نام تو نہیں جانتی لیکن اپنی طرف سے ایک نام رکھتی ہوں، اے 14ویں کے چاند. میں نے جملہ کہہ دیا، تم نے سن لیا. ضعیفہ کہتی ہے اے 14ویں کے چاند ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ جو غیر عورت کو 14ویں کا چاند لگتا تھا، سکینہ کو کتنا پیارا، سغرا کو کتنا پیارا. ارے لیلا، یہی حق ہے، یہی حق ہے گریہ کرنے کا. مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم علی اکبر کے. عزادارو سننا، کہا ہے 14ویں کے چاند جو نہیں رو پا رہا وہ ضرور خیرات مانگے 2 آنسوں کی. اے 14ویں کے چاند میں تیرا نام نہیں جانتی لیکن ایک بد دعا دیتی ہوں، ناراض نہ ہونا. سنو گے عزادارو مستور نے کیا کہا؟ اے جوان مجھ سے ناراض نہ ہونا لیکن میں کہنا چاہتی ہوں جب تجھ جیسا خوبصورت جوان گھوڑے سے زمین پر گرا ہو اس سے پہلے تیری ماں مر چکی ہو. اس سے پہلے تیری ماں مر چکی ہو. جملہ ختم نہ ہوا تھا، رسیوں والی بی بی آواز دے کر کہتی ہے میں اس اکبر کی اجڑی ماں کربلا سے شام تک اکبر کا قاتل میرے سامنے کہہ لگا تھا. اجرکم اللہ زہرا، یہی حق ہے. ماتم کرو، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. جس سے رونا رہا ہے سر کو جھکا کے بی بی سے خیرات مانگے. ام لیلا نے کہا کربلا سے لے کر شام تک
علی اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کر کہے بھی لگاتا تھا، کہتا بھی جاتا تھا بتا اس اکبر کو تو نے برچیوں کے لیے پالا؟ جملہ سننا زدارو، جو رونے آئے ہو مولانا محمد نقوی کے درجات بھی بلند کرے. ایک باپ ایسا بھی موجود ہے جس نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا. مولا آپ کو علی اکبر کے غم کے صدقے میں صبر عطا فرمائے. عزادارو جملہ سننا، سنو گے ایک باپ کی محبت. تاریخ کہتی ہے ہر شہید کا سر نیزے پر سے حسین کے سر کو دیکھتا تھا، لیکن حسین کا سر مسلسل علی اکبر کے سر کو دے رہا. مجھے نہیں پتا، کاش میں یہ جملہ کہہ دو، یہ آخری جملہ ہوگا. ہر شہید کا سر حسین کے سر کو دیکھتا تھا، حسین کا سر علی اکبر کے سر کو دیکھتا تھا. سنو گے زادارو، ایک مرتبہ شمر نے دیکھا، جب دیکھو حسین کا سر علی اکبر کے سر کی طرف دیکھتا ہے. اس نے کیا کیا، ایک مرتبہ اس نیزے پر جس پر علی اکبر کا سر تھا، ایک مرتبہ نیزہ قریب کیا، اس نے اپنا نجس ہاتھ اکبر کے بالوں میں ڈالا، اکبر کے بالوں میں ڈالا. ایک مرتبہ سر کو نیزے سے جدا کر کے ایک صندوق میں بند کر دیا، ایک صندوق میں بند کیا. عزادارو اب اکبر کا سر نیزے پر نہیں ہے، اب اکبر کا سر نیزے پر نہیں ہے. شمر نے حسین کے سر کی طرف دیکھ کر کہا اب دیکھتا ہوں تو اکبر کا سر کیسے دیکھتا ہے، اب دیکھتا ہوں جو اولاد والے ہو، اب دیکھتا ہوں تو حسین کے اکبر کے سر کو کیسے دیکھتا ہے. عزادارو تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کیا دیکھا، حسین کا سر بھی نیزے پر نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا تمہاری آوازیں کیسے بلند ہوگی. عزادارو قیامت کا منظر تھا جب شمر نے دیکھا حسین کا سر نیزے پر نہیں ہے، تازیانہ لے کر سجاد کے پاس